آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں یہود و نصارہ کا وہ قول ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو یہ کہتے کہ تم عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ، تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اصل راستہ یہودیت ہے یا عیسائیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، آپ فرما دیجئے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات اور جو اصول ہیں ان پر ہم چل رہے ہیں، جو حنفیت ہیں، یعنی جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر رہے، اور وہ سیدھی راہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے اور ان کو حق سچ سمجھنا ہے۔ جبکہ یہودی یہ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر یہ شرک میں مبتلا ہو چکے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر یہ بھی شرک میں مبتلا ہو چکے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے انہوں نے انبیاء میں تفریق کر دی، حالانکہ ان کو حکم یہ تھا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو تم نے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے، لیکن انہوں نے اس طریقے مستقیم جو سیدھا راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو اصول توحید کا تھا اس سے انہوں نے روگردانی کر لی، اس لیے یہ راہ راست سے ہٹ چکے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم تو مشرک ہو، تم تو شرک میں مبتلا ہو چکے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات شرکیہ نہیں تھی، بلکہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ قولو، اے لوگو تم کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر، اس کلام پر جو ہم پر اتارا گیا یعنی قرآن پاک، وما انزل الی ابراہیم، اور ان صحائف پر جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے، وہ اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر بھی ایمان لائے جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ یعنی اسلام یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، اور تمام انبیاء پر اترنے والے صحائف اور کتب پر بھی ایمان لانا ہے، انہیں برحق سمجھنا ہے، اور کتاب نجات، کتاب ہدایت وہ قرآن پاک ہی ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم پیغمبروں کے درمیان کسی کی تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں۔ اب جو صحابہ اکرام کا ایمان ہے، اور صحابہ اکرام جس کیفیت پر اور جس اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اسے معیار ٹھہرا دیا گیا۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ یہودی، عیسائی، مشرکین، کوئی بھی انسانوں میں اگر ایمان لاتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی طرح، تو وہ ہدایت والا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ اکرام، اور اس کے بعد پھر اہل ایمان اخلاص والے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ منہ موڑ لے تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے، حسد میں پڑ گئے، کینہ میں پڑ گئے، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جو بغض تھا، جو حسد تھا، اس کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لا رہے اور آپ کے ساتھ انہوں نے دشمنی کر لی، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو کفایت ہونے کا، مسلمانوں کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نبٹ لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ کا رنگ چڑھا، اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ عیسائیوں کا ایک رسم ہے جو آج بھی ان میں چلی آ رہی ہے۔ عیسائیوں کی رسم یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک رنگ ملا پانی ہوتا ہے، اس میں اسے وہ ڈبکی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا اور اس پہ یسوع مسیح کا رنگ چڑھ گیا، اور اس کو بپتسمہ یا جو ہے استباغ، اس طرح کی اصطلاح میں ان کو ایک رسم ہے جو ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ یہ رسم کی جاتی ہے۔ تو اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ اصل رنگ تو یہ ہے کہ انسان کی عقائد سے لے کے اس کے اعمال تک وہ اللہ والا نظر آئے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہو، وہ بات کرے تو اللہ کی بات کرے، وہ کوئی دعویٰ کرے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کرے، وہ سجدہ کرے تو اپنے اللہ کے سامنے کرے، وہ مال خرچ کرے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، وہ کسی سے دشمنی کرے تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے دوستی کرے تو بھی اللہ کے لیے، اس کا مرنا، اس کا جینا، وہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ اسی بات کو ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا۔ اب تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اب تو جینا، مرنا اور اسی طرح قربانی دینا اور نماز پڑھنا یہ اللہ کے لیے ہے، اب یہ اللہ کے رنگ میں رنگ چکا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے؟ کہ ایک انسان جو ایک پھٹکے سے اور ایک قطرے سے جس کی تخلیق ہوئی اور جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور پھر وہ ایمان کی قوت کی وجہ سے اس کی پرواز اتنی بلند ہوئی کہ وہ انوارات باری کو اور اللہ کے کلام کو وہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور انوارات کو جذب کرنے کی اس کے دل میں قوت پیدا ہو گئی ہے، تو اس جیسا رنگ کون چڑھا سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ جو عیسائی شرک میں مبتلا ہیں، یہودی شرک میں مبتلا ہیں، ہم اس سے بیزار ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، دلیل بازی کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حتمی بات یہ ہے کہ وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور ہمارا بھی پروردگار ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور یہ بات ہے کہ ہمارے اعمال کا اجر و ثواب وہ ہمارے لیے ہے، اور تمہارے اعمال کا، اعمال بد کا جو وبال ہے وہ بھی تم پر ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ اب سجدہ ہے تو رب کریم کے لیے ہی ہے، اور نیاز جبین جھکے گی تو اللہ کریم کے سامنے ہی جھکے گی، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ایمان والوں کا سر جھک نہیں سکتا، یہ کٹ سکتا ہے لیکن شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم نے اپنی بندگی صرف اللہ کے لیے ہی خالص کر لی ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ یہ ان کا قول ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی۔ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی
اللہ کریم کی وحدانیت اور پیغمبروں کے حق ہونے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا گیا، جو یہودیوں کے ان کے جتنے بھی مذہبی رہنما تھے اور عیسائی راہبوں نے اپنی چند دنیاوی زندگی کے لیے اور فائدے کے لیے اس بات کو چھپا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان سب تمام انبیاء کے اوپر جھوٹ باندھ دیا کہ یہ یہودیت پر تھے یا عیسائیت پر تھے، حالانکہ اللہ کریم کا ارشاد مبارک ہے یہ تو توحید پرست تھے اور ان کی دعوت توحید کی دعوت تھی، اور ان کی دعوت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں اور تم ان کو پالو تو ان کے اوپر ایمان بھی لاؤ اور ان کی تصدیق بھی کرو اور مدد بھی کرو، لیکن انہوں نے اس گواہی کو اور اس دلیل کو چھپا کر سب سے بڑا ظلم کیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اب یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انبیاء کرام کی جماعت کامیاب ہوئی اور گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، بلکہ تمہارے اوپر یہ اب ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کا زمانہ تم نے پا لیا، تو اب تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہی تمہاری نجات ہے اور اس میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں دو باتیں واضح معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کی وہ معیار، ایمان کی وہ کیفیت اور ایمان کا وہ درجہ جسے صحابہ کرام نے حاصل کیا اور جس کیفیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار صحابہ نے کیا اور اعمال صالحہ کر کے دکھائے اور دین کی محنت اور دین کا پیغام انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا، یہی معیار ہے۔ آج بھی اگر اسلام غالب آئے گا اور اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچے گا، اس کا معیار اور طریق محنت وہی ہے جو صحابہ کرام نے کی۔ اور دوسرے نمبر پہ توحید تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ جب عقیدہ توحید ہمارا مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت پر غیر مشروط ایمان ہوگا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اسی اعتبار سے ہوگی۔ نہ اللہ کی ذات میں شرک ہو، نہ صفات میں شرک ہو، نہ عبادت میں شرک ہو، بلکہ پوری اخلاص کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ جب ہم اللہ پر ہم یقین رکھیں گے، اعتماد رکھیں گے، اللہ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین، آمین برحمتک۔